حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان پہ لا تعداد بے شمار احسانات فرمائے ہیں۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی گنتی بھی کرنا چاہے تو زندگی گزر جائے گی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی گنتی بھی پوری نہیں ہوگی۔ اور یہ احسانات صرف ماننے والوں کے ساتھ خاص نہیں ہیں، نہ ماننے والوں پر بھی احسانات ہیں۔ جس طرح وہ اپنوں کو نعمتیں دیتا ہے، پرایوں کو بھی نعمتیں دیتا ہے۔ جس طرح وہ ماننے والوں پر انعامات کرتا ہے، اسی طرح وہ نہ ماننے والوں پر بھی، منکروں پر بھی انعامات کرتا ہے۔ آپ غور فرمائیے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روزی دے رہے تھے، نعمتیں دے رہے تھے، فرعون کو بھی دے رہے تھے۔ جس طرح اپنے حبیب کو نعمتیں دے رہے تھے، ابو جہل کو بھی دے رہے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی سخاوت کی انتہا ہے کہ وہ سبھی پہ نعمتیں بھیجتا ہے۔ اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے انعامات اس امت پر ہوئے ہیں، اور اس امت پر جو انعامات ہوئے ہیں اس کی وجہ ان کے اعمال نہیں ہے، ان کی صفات نہیں ہے، ان کے کوئی ذاتی کمالات نہیں ہیں، بلکہ اس امت پر سب سے زیادہ احسانات اور ان پر سب سے زیادہ نرمی، ان کے لیے قوانین میں سب سے زیادہ لچک اور ان کی بخشش کے سب سے زیادہ اسباب بنانا، یہ اس وجہ سے نہیں کہ ان میں کوئی بہت بڑی خوبیاں ہیں، کوئی ان میں کمالات ہیں، کوئی ان کے اعمال بہت زیادہ ہیں، بلکہ اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اللہ تعالیٰ نے اس امت پہ انعامات فرمائے، اور اس امت کو اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں سے افضل قرار دیا، اور اس امت کے تھوڑے اعمال پہ زیادہ اجر کا وعدہ فرمایا۔ کسی امت کو یہ امتیاز نہیں ملا کہ وہ نمازیں پڑھیں تو چند اور ملے
اور اجر ملے 10 گنا زیادہ، یہ کسی امت کو نہیں ملا۔ یہ صرف اس امت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے پیارے حبیب کی وجہ سے، اپنے پیارے حبیب کے طفیل یہ انعام ملا کہ یہ امت 5 نمازیں پڑھتی ہے، لیکن ان کے لیے اجر 50 کا لکھا جاتا ہے۔ اور یہ صرف نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہر نیک کام کے ساتھ خاص ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس امت کا کوئی فرد جو بھی نیکی کرے گا اس کا انعام 10 گنا دیا جائے گا۔ اگر کوئی 2 رکعت پڑھ رہا ہے اسے 20 رکعت کا اجر مل رہا ہے۔ اگر کوئی 1 روپیہ خرچ کر رہا ہے اس کو 10 روپیہ خرچ کرنے کا اجر مل رہا ہے۔ اگر کوئی 1 عمرہ کر رہا ہے اس کو 10 عمرے کا اجر مل رہا ہے۔ اگر کوئی تبلیغ میں 3 دن لگا رہا ہے اس کو 1 مہینے کا اجر مل رہا ہے۔ اگر کوئی 1 روزہ رکھ رہا ہے اس کو 10 روزوں کا اجر مل رہا ہے۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور آپ کے طفیل اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اعمال کا ریٹ بڑھا دیا ہے، ریٹ بڑھا دیا ہے۔ 1 نماز پہ 10 نماز، 1 روپے پہ 10 روپے، 1 لاکھ پہ 10 لاکھ، یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو انعام دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس امت پہ یہ بھی ایک احسان کیا کہ پچھلی امتوں میں احکام میں شدت تھی، سختی تھی، اتنی شدت تھی کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے اس میں اتنی لچک رکھی، اتنی نرمی رکھی کہ ہر ایک کے لیے دین پہ چلنا آسان ہو گیا، ہر ایک کے لیے دین پہ چلنا آسان ہو گیا۔ لچک یوں رکھی کہ اگر ایک آدمی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھ سکتا ہے۔ اگر اس کو پانی میسر نہیں ہے، مٹی تو کہیں مل جائے گی، مٹی نہیں ملی تو پتھر تو مل ہی جائے گا، پتھر پہ بھی ہاتھ مار کے اگر ایک دفعہ چہرے پر پھیر لے، ایک دفعہ بازوؤں پہ پھیر لے تو اس سے اس کا وضو بھی ہو جائے گا، غسل بھی ہو جائے گا، وہ بالکل پاک ہو جائے گا، اسی طرح پاک ہو جائے گا جیسے غسل سے پاک ہوتا ہے۔ یہ لچک اور یہ نرمی اور یہ گنجائش اللہ تعالیٰ نے کسی امت کو نہیں دی، یہ حضور کے طفیل اس امت کو ملی ہے۔ پچھلی امتوں میں عبادت کے لیے عبادت گاہوں میں جانا ضروری ہوتا تھا، عبادت گاہوں کے بغیر عبادت نہیں ہوتی تھی، عبادت گاہوں میں ہی عبادت ادا کرنی ہوتی تھی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے آسانی کر دی، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میری امت کا کوئی امتی کہیں بھی نماز پڑھ لے اس کی نماز ہو جائے گی، بازار میں پڑھ لے، دکان پہ پڑھ لے، گھر میں پڑھ لے، کھیت میں پڑھ لے، باغ میں پڑھ لے، چلتی ٹرین میں پڑھ لے، اڑتے جہاز میں پڑھ لے، میرے امتی کی نماز ہر جگہ ہو جائے گی۔ اور پچھلی امتوں میں اگر گناہ ہوتے تھے تو ان کو بخشوانا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا تھا۔ اگر گناہ ہو جاتے، اللہ کی نافرمانیاں ہو جاتی تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا تھا اس کو بخشوانا۔ اس کے لیے بڑے رگڑے لگتے تھے، پھر کہیں جا کے گناہ معاف ہوتا تھا۔ اور پچھلی امتوں میں اگر کوئی گناہ کرتا تو اس کا گناہ ظاہر کیا جاتا تھا، اس کے دروازے پہ لکھا جاتا تھا اس شخص نے رات یہ کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے اس میں اتنی نرمی فرمائی، اتنی لچک رکھی کہ ایک تو جو جتنے گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ پردے ڈالتا ہے، اس کو چھپاتا ہے۔ رات کو کس نے کیا منہ کالا کیا کسی کو پتہ نہیں چلتا، اللہ تعالیٰ اس کے پردے نہیں اٹھاتا، اللہ تعالیٰ اس کو رسوا نہیں کرتا۔ اور پھر
اگر یہ گناہ ہو گیا ہے، اب اس کو بخشوانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی شرط نہیں لگائی، مدینے کی شرط نہیں لگائی، طواف کی شرط نہیں لگائی، حج عمرے کی شرط نہیں لگائی، اور مسجد کی بھی شرط نہیں لگائی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اتنے گناہ کرے، اتنے گناہ کرے، اتنے گناہ کرے کہ پوری زمین اس کے گناہوں سے بھر جائے، صرف ایک دفعہ معافی مانگ لے، میں اس کے ایک دفعہ معافی مانگنے پہ اس کی زندگی کے سارے ہی گناہ معاف کر دوں۔ یہ پہلے کسی امت کو نہیں ملا، چاہے وہ گناہ شرک ہو، چاہے وہ گناہ زنا ہو، چاہے وہ گناہ شراب نوشی ہو، چاہے وہ گناہ جھوٹ ہو، چاہے وہ گناہ غیبت ہو، چاہے وہ کوئی بڑے سے بڑا گناہ ہو، جو سچے دل سے اللہ سے معافی مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس انداز سے معاف کریں گے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا جب توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے معاف کر دیں گے کہ گویا اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ یہ عجیب تعبیر ہے ہمارے نبی کی، عجیب تعبیر ہے۔ اگر صرف بخشش بتانی، اگر صرف توبہ پر بخشش بتانی ہوتی نا، اگر توبہ پہ صرف بخشش بتانی ہوتی تو ہمارے نبی یوں کہتے التائب من الذنب غفر له، التائب من الذنب یغفر له، التائب من الذنب مغفور له۔ جب کوئی توبہ کرتا ہے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعبیر یہ نہیں ہے، ہمارے نبی کی عجیب تعبیر ہے۔ آپ فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جب کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے نا، کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے تو اس کو جوڑتے ہیں، سلائی ہوتی ہے، ایلفی لگتی ہے، گلو لگتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز اس کو جوڑنے کے لیے لگتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے وہ جڑ تو جاتی ہے لیکن اس میں لکیر رہتی ہے، اس میں ٹوٹنے کا نشان باقی رہتا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز ٹوٹی ہوئی ہے، اس کو جوڑا گیا ہے۔ وہ جو نشان ہے نا ٹوٹنے کا وہ مٹتا نہیں ہے، ایلفی سے نشان نہیں مٹتا ہے، سلائی سے نشان نہیں مٹتا ہے، اور وہ چیز ایسے نہیں ہو جاتی جیسے کہ ٹوٹی ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعبیر بتا رہی ہے کہ اس امت کا گناہ گار جب اللہ کے سامنے توبہ کرے گا، اللہ سے گناہ کی معافی مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے صاف اور پاک کر دیتے ہیں کہ اس پر کوئی نشان بھی باقی نہیں رہتا، اور اس پہ کوئی دھبا بھی باقی نہیں رہتا۔ اور اب علیہ السلام کا ارشاد ہے جب ایک گناہ گار توبہ کرتا ہے، جب ایک گناہ گار توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال نامے سے بھی وہ گناہ مٹا دیتے ہیں۔ جن فرشتوں نے لکھا تھا، یہ فرشتے کندھوں والے جنہوں نے لکھا تھا، اللہ تعالیٰ ان کے ذہنوں سے بھی بھلا دیتا ہے، اور زمین کے جس حصے پہ وہ گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ زمین کے اس حصے سے بھی بھلا دیتا ہے۔ یہ اس امت کے ساتھ ہے، کسی کے ساتھ نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ ایک انعام یہ بھی فرمایا کہ پچھلی امتوں میں جب گناہ ہوتا تھا تو فوراً پکڑ آتی تھی، گناہ ہوتا پکڑ، گناہ ہوتا پکڑ، گناہ ہوتا پکڑ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہودیوں کی ایک بستی کا قصہ سنایا ہے، یہودیوں کی ایک بستی کا۔ یہ لوگ دریا کے سمندر کے کنارے رہتے تھے، سمندر کے کنارے رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم نے ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، چونکہ ان کا گزارا مچھلی پہ ہوتا تھا، مچھلی کھاتے تھے، جیسے ہمارے ہاں بنگلہ دیش والے اور ملیشیا انڈونیشیا والے، ان کے یہاں چونکہ سمندر ہے مچھلی زیادہ کھاتے ہیں، یہ مچھلی زیادہ کھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن منع کر دیا، لیکن آزمائش تھی، امتحان تھا کہ سارا ہفتہ مچھلیاں بہت تھوڑی ہوتی، ہفتے کے دن اتنی مچھلیاں ہوتی، اچھل اچھل کے باہر آ رہی ہوتی تھیں، اچھل اچھل کے باہر آ رہی ہوتی تھیں۔ اب بنی اسرائیل دیکھتے تھے کہ جس دن منع ہے اس دن تو بہت زیادہ آ جاتی ہیں، اور جس دن اجازت ہے اس دن تھوڑی سی ہوتی ہیں، تو جو زیادہ ہوشیار تھے، کچھ لوگ ہوتے ہیں ہوشیار چالاک ہوتے ہیں،
تیز ہوتے ہیں، ان کی طبیعتوں میں ہیرا پھیری ہوتی ہے، ان کی طبیعتوں میں چال بازی ہوتی ہے، اور ایسے لوگ ہمیشہ پریشانیوں میں رہتے ہیں۔ اب علیہ السلام کا ارشاد ہے المنافق حب لئیم، منافق جو ہوتا ہے نا، منافق یہ بہت چالاک ہوتا ہے۔ مومن جو ہوتا ہے نا وہ سیدھا سادہ ہوتا ہے، جیسا اندر ویسا باہر۔ یہ ہیرا پھیر تھے، زیادہ ہوشیار تھے، زیادہ چالاک تھے اور زیادہ تیز ترار تھے۔ کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے مچھلی پکڑنے سے منع کیا ہے نا، پکڑنے سے منع کیا ہے، اور ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ آتی ہیں، چنانچہ انہوں نے ہیلا کیا۔ کیا ہیلا کیا؟ انہوں نے سمندر کے کنارے بڑے بڑے تالاب بنا دیے، تالاب کنارے پر، اور ان تالابوں میں نالیاں بنا دی، نالیاں، اور وہ نالیاں بند رکھتے تھے، ان میں پتھر ڈال دیا اور نالی بند ہو گئی۔ اب جب ہفتے کا دن آتا نا تو وہ پتھر نکال لیتے اور سمندر کا پانی حوض میں، اور پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی حوض میں، پھر اس کے بعد نالی بند کر دیتے۔ اتوار کے دن وہ مچھلیاں باہر نکالتے تھے اور کہتے تھے ہم نے تو ہفتے کے دن نہیں پکڑی ہیں، ہم نے تو اتوار کے دن پکڑی ہیں، حالانکہ پکڑی تو ہفتے کے دن ہی تھی، بھائی نالی تو ہفتے کے دن کھولی تھی نا۔ اب یہ چال بازی اللہ سے کرنے لگے، یہ چکر اللہ کو دینے لگے، یہ ہیرا پھیری اللہ سے کرنے لگے، یہ ہیلا سازی اللہ سے کرنے لگے۔ سمجھانے والوں نے سمجھایا دیکھو اللہ سے ہیرا پھیری مت کرو، اللہ سے چالاکی مت کرو، اللہ سے ہیلا سازی مت کرو۔ کہنے لگے نہیں نہیں، تم بہت زیادہ پرہیزگار بننے کی کوشش مت کرو، ہم نے کوئی ہفتے کے دن تھوڑی پکڑی ہیں، ہم نے تو اتوار کے دن پکڑی ہیں۔ سمجھانے والوں کے سمجھانے سے نہ سمجھے، چنانچہ صرف اس ایک گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہوئے کہ پوری بستی کے رہنے والے مردوں، عورتوں، جوانوں، بوڑھوں، سب کے سب کو اللہ تعالیٰ نے بندر اور خنزیر بنا دیا۔ پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا رویہ یہ تھا، گناہ کیا پکڑ، گناہ کیا پکڑ، گناہ کیا پکڑ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ کتنی نرمی کی ہے۔ آج ہمارے بازاروں میں کون سا بازار ہے جہاں چکر بازی نہ ہوتی ہو، ہیرا پھیری نہ ہوتی ہو، دو نمبری نہ ہوتی ہو، دھوکہ نہ دیا جاتا ہو، اور ناپ تول میں کمی نہ کی جاتی ہو۔ ہمارا کون سا علاقہ ہے جہاں بد نگاہی نہیں ہے، جہاں لڑکے لڑکیوں کی دوستیاں نہیں ہیں؟ کون سا علاقہ ہے جہاں بے پردگی نہیں ہے؟ کون سا علاقہ ہے جہاں میوزک عام نہیں ہے؟ کون سا علاقہ ہے جہاں سود کو پروموٹ کرنے والے بینک نہیں ہیں، سود پھیلانے والے بینک نہیں ہیں؟ کون سا علاقہ ہے جہاں زنا نہیں ہے، شراب نہیں ہے، اور جوا نہیں ہے، اور برائیاں نہیں ہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ پکڑ نہیں آ رہی جو اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں پہ پکڑا کرتے تھے۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سجدہ کیا، اور اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ صحابہ سمجھے کہ شاید حضور کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے سر اٹھایا تو آپ نے فرمایا میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو ہلاک نہ کرے، اور یہ دعا میں نے اتنی مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا قبول کر لی ہے۔ اور ایک انعام اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، آپ کے طفیل، یہ بھی دیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ یہ عجیب آیت ہے، عجیب آیت ہے، اور اس آیت میں ہمارے نبی کی عجیب شان ہے۔ کسی نبی کو اللہ نے یہ والی شان نہیں دی جو ہمارے نبی کو دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے نبی جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ ان کو نہیں پکڑے گا۔ آپ جب تک ہیں نا اللہ ان کو نہیں پکڑے گا، چاہے یہ کچھ بھی کر لیں، کتنے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کریں، اگر آپ موجود ہیں نا تو آپ کے ہوتے ہوئے اللہ ان کو نہیں پکڑے گا۔ اور پھر صرف یہ نہیں فرمایا نہیں پکڑے گا، بلکہ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ،
مدرسوں کے طلبہ علماء اس کو جانتے ہیں کہ اسلام کو لام جہد کہتے ہیں، لام جہد، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، اس کا مقصد نفی کی تاکید ہوتا ہے۔ تو اس کا ترجمہ اب صرف یہ نہیں بنے گا اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا اگر آپ ان میں موجود ہوئے، اگر آپ کے جیتے جی اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا، اس کا ترجمہ یہ نہیں بنے گا، بلکہ اس کا مطلب یہ بنے گا اللہ کیسے دے گا؟ اللہ نہیں دے سکتا، اللہ کبھی بھی نہیں دے گا ان کو عذاب اگر آپ ان میں موجود ہیں۔ آپ کے جیتے جی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے، ان کو پکڑے۔ یہ ہمارے نبی کی شان میں عظیم شان آیت ہے، مگر ہمارے نبی کے طفیل اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور بھی پیکج دے دیا۔ یہ جو موبائل کمپنی والے نا پیکج دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضور کے طفیل ہمیں ایک اور پیکج دے دیا۔ وہ کیا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اور جب تک یہ مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں گے پھر بھی اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ اگر آپ دنیا سے چلے بھی گئے اور یہ معافی مانگتے رہے اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ یہ تمام انعامات اور یہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اپنے نبی کے طفیل دی ہیں، اپنے نبی کے صدقے میں دی ہیں۔ اور آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے نحن الاولون الآخرون، ہم آئے تو سب سے آخر میں ہیں، لیکن قیامت کے دن جب جنت میں جانے کا وقت آئے گا تو پہلے آدم علیہ السلام کی امت کو نہیں بلایا جائے گا، سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بلایا جائے گا۔ آئے سب سے آخر میں، جنت میں جائیں گے سب سے پہلے۔ اور آپ کا ارشاد ہے ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها وانها لمحرمۃ علی الامم حتی تدخلها امتی، سارے نبیوں پہ جنت حرام ہے جب تک میں نہ جاؤں، ساری امتوں پہ جنت حرام ہے جب تک میری امت نہیں جائے۔ یہ سارے انعامات کس لیے دیے گئے؟ یہ ساری نرمیاں اور مہربانیاں اور نوازشیں اور عنایتیں اور کرم اور فضل، یہ کیوں ہوا؟ یہ ہم میں کوئی کمال نہیں ہے، ہم کوئی صاحب صفات نہیں ہیں، نہ کوئی ہماری عبادات زیادہ ہیں، نہ کوئی ہمارے کمالات زیادہ ہیں، بلکہ یہ سارے انعامات اس امت پر ان کے نبی کی وجہ سے ہیں، اس لیے کہ ان کا نبی سارے نبیوں سے افضل، سارے نبیوں سے اعلیٰ، سارے نبیوں سے بالا، سارے نبیوں سے بڑھ کر، سارے نبیوں سے برتر، اس امت کا نبی سارے نبیوں کا سردار، اس امت کا نبی سارے نبیوں میں آخری نبی، سارے نبی امتوں کے نبی، اس امت کا نبی، امت کا بھی نبی اور نبیوں کا بھی نبی، سارے نبی بہت بڑے، اس امت کا نبی بڑوں کا بھی بڑا، سارے نبی معراج کی رات کو مقتدی بنے، اس امت کا نبی ان سارے مقتدیوں کا امام بنا۔ جب آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لایا گیا، جبرائیل علیہ السلام ساتھ تھے، براق آپ کی سواری تھی، جب آپ مسجد اقصی تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ بہت بڑا مجمع ہے جو وہاں جمع ہے۔ آپ نے حضرت جبریل سے پوچھا جبریل یہ اتنے سارے لوگ کون ہیں؟ کہا یا رسول اللہ یہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام پیغمبروں کو آج اللہ نے اکٹھا کیا ہے مسجد اقصی میں، 1,24,000 پیغمبروں کو اللہ نے اکٹھا کیا ہے، اور آج اللہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ نبی سارے بڑے ہیں لیکن آپ نبیوں کے بھی سردار اور امام ہیں، چنانچہ آپ کو امام بنایا گیا اور سارے نبیوں کو آپ کا مقتدی بنایا گیا۔ آپ سوچئے وہ کیا منظر ہوگا جب سارے انسانوں کے باپ حضرت آدم مقتدی بنے ہوئے، حضرت ابراہیم نبیوں کے باپ مقتدی بنے ہوئے، موسیٰ علیہ السلام صاحب تورات مقتدی بنے ہوئے، حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سارے ہی مقتدی بنے ہوئے ہیں، اور وہ مدینے والا مصلی پہ کھڑا ہو کے سب کا امام بنا ہوا ہے۔ یہ کتنی ہمارے نبی کی بڑی شان ہے، کتنی بڑی ہمارے نبی کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو سارے نبیوں سے افضل نبی دیا، سارے نبیوں سے اعلیٰ نبی دیا، لیکن اس امت کے اپنے نبی کے ساتھ آپ رویے پہ بھی غور کریں۔
کہ اس امت کا اپنے نبی کے ساتھ ان کا خود کا رویہ کیا ہے۔ اپنے معاشرے میں آپ تھوڑا سا نظر دوڑائیے، اپنی نوجوان نسل میں نظر دوڑائیے، اپنی عورتوں میں نظر دوڑائیے، اپنے بچوں میں نظر دوڑائیے، اپنے بازاروں میں نظر دوڑائیے کہ آج یہ امت اپنے نبی کے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ آج اس امت نے اپنے نبی کی قدر کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ اگر کسی کو بڑھیا چیز ملے، اگر کسی کو بہت بڑھیا چیز ملے تو وہ اس کو سنبھال کے رکھتا ہے، وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، وہ اس پہ کوئی آنچ نہیں آنے دیتا، وہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ آج اس امت نے اپنے نبی کے طفیل اتنے سارے انعامات اٹھائے، لیکن اپنے نبی کی قدر نہیں کی، اپنے نبی کے دین کی قدر نہ کی، اپنے نبی کی سنت کی قدر نہ کی، اپنے نبی کے دیے ہوئے احکام اور طریقوں کی قدر نہیں کی۔ اکثریت امت مسلمہ کی ایسی ہے جو دین سے ہٹ کر زندگی گزار رہی ہے۔ ہماری نوجوان نسل میں سے کتنے فیصد ہیں جو فلمیں نہیں دیکھتے؟ کتنے فیصد ہیں جو ماں باپ کے فرما بردار ہیں؟ کتنے فیصد ہیں جو 5 نمازیں مسجد میں پابندی سے پڑھتے ہیں؟ کتنے فیصد ہیں جن کے چہروں پہ حضور کی سنت ہے؟ کتنے ایسے ہیں جنہوں نے حضور کے لباس کو اپنے لیے عزت سمجھا ہوا ہے؟ کتنے ایسے ہیں جو عورتوں کو دیکھنے سے اپنی نگاہوں کو بچاتے ہیں؟ کتنے ایسے ہیں جو اپنی زبانوں کو حرام سے بچاتے ہیں؟ کتنے ایسے ہیں جو اپنے نبی کی سنت والی زندگی گزار رہے ہیں؟ آپ سروے کریں اور حساب لگائیں کہ اس امت کا کتنا تھوڑا طبقہ ہے جو اپنے نبی کی زندگی گزار رہا ہے۔ اور جوانوں کا کیا گلہ کیا جائے، ہمارے تو بوڑھے بھی داڑیاں منڈاتے ہیں، ہمارے تو بوڑھے بھی جب تک فیس بک پہ گھنٹوں برباد نہ کریں وہ سوتے نہیں ہیں، جب تک یوٹیوب پہ گھنٹوں برباد نہ کریں وہ سوتے نہیں ہیں، جب تک یہ کمزوروں کو گالیاں نہ دیں انہیں کھانا ہضم نہیں ہوتا، جب تک یہ کسی پہ تبصرے نہ کریں اور غیبت نہ کریں، اوروں کی برائیاں بیان نہ کریں، تب تک انہیں نیند نہیں آتی۔ یہ ہمارے بوڑھوں کا حال ہے۔ تو وہ جوان جن کو یونیورسٹیوں کا ماحول ملا اور کالجز کا ماحول ملا جس میں لڑکے لڑکیاں کٹھے پڑھتے ہیں اور جس میں ڈانس سکھایا جاتا ہے، میوزک سکھایا جاتا ہے، جنسی مسائل سکھائے جاتے ہیں، تو ان بچوں سے کیا گلہ کیا جائے؟ اور چونکہ یہ امت اپنے نبی سے بے وفا ہے اس لیے پریشان ہے، چونکہ یہ امت اپنے نبی کی ناقدری کا ارتکاب کر رہی ہے لہذا یہ پریشان ہے۔ اس کا ہر کام الٹا ہے، ہر کام الٹا ہے، ہر کام الٹا ہے، ہر جگہ یہ مار کھا رہے ہیں، ہر جگہ یہ پریشان ہے، ہر جگہ یہ ذلت اور رسوائی میں مبتلا ہیں، اس لیے کہ یہ اپنے نبی سے بے وفا ہے۔ جب انسان کسی محسن کے ساتھ زیادتی کرتا ہے نا، کسی محسن کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے، اس وقت غصے میں چلو، اس وقت غصے میں بدتمیزی بھی کر لیتا ہے، اونچی آواز میں بات بھی کر دیتا ہے، لیکن پھر احساس ہوتا ہے کہ یار یہ میں نے کیا کیا، اب ابو کے ساتھ کیسے بات کی میں نے، امی کے ساتھ کیسے بات کی میں نے، اپنے استاد کے ساتھ میں نے کیسے بات کی۔ کسی محسن کے ساتھ کوئی نازیبا حرکت ہو جائے، اس کی ناقدری ہو جائے تو بعد میں بھی احساس ہوتا ہے یہ کیسی پتھر دل امت ہے، یہ کیسی ستمگر امت ہے کہ آج اپنے نبی کے ساتھ وہ کیا کر رہی ہے، اپنے نبی کے طریقوں کا مذاق اڑا رہی ہے، جس نبی نے ان کے لیے اتنا کچھ کیا، جس نبی نے اس امت کے لیے اتنی دعائیں مانگی، جس نبی نے اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے کیا کیا فیصلے کروائے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے کہا، یا اللہ قیامت کے دن جب لوگ حساب کتاب کے لیے پیش ہوں گے تو آپ میری امت کا حساب میرے حوالے کر دیں گے؟ یہ مطالبہ کسی نبی نے نہیں کیا۔ قیامت کے دن حساب تو اللہ لے گا نا، مالک یوم الدین، حساب کے دن کا مالک تو اللہ ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام
اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے یا اللہ قیامت کے دن آپ میری امت کا حساب مجھے دے دیں گے تاکہ میری امت دوسری امتوں کے سامنے رسوا نہ ہو، اس لیے کہ جو حساب لے گا وہ اعمال نامے چیک کرے گا، اعمال نامے دیکھے گا، اس کے بعد پھر فیصلہ کرے گا۔ تو میری امت کے اعمال نامے جب کھلیں گے تو میری امت تو رسوا ہو جائے گی، تو آپ میری امت کا حساب میرے حوالے کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب تیری وجہ سے میں چاہتا ہوں، تیری وجہ سے میں چاہتا ہوں، تیری وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ تیری امت اوروں کے سامنے تو کیا رسوا ہو، میں تو چاہتا ہوں کہ تیری امت تیرے سامنے بھی رسوا ہو۔ اس لیے میں اور آپ یہ نیت کریں کہ اپنے نبی سے وفادار بن کر زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ نبی سے وفاداری کیا ہے؟ نبی سے وفاداری کیا ہے؟ نعرے نہیں ہیں، جلوس نہیں ہے۔ نبی سے وفاداری نعرے سے نہیں ہوتی ہے، نبی سے وفاداری جلوسوں سے نہیں ہوتی ہے، نبی سے وفاداری آپ کی اتباع سے ہوتی ہے، آپ کی اطاعت سے ہوتی ہے۔ اپنے ظاہر کو بھی اپنے نبی کے طریقے سے مزین کریں، اپنے باطن کو بھی اپنے نبی کے طریقے سے آپ کی کیفیات سے مزین کریں۔ اپنی زندگی میں کوئی کام ایسا مت کریں جو اللہ کے نبی کو ناپسند ہو۔ سنت کو زندہ کریں، سنت کو زندہ کریں، سنت کو زندہ کریں۔ آج سنت کا ماحول کم ہو رہا ہے، فیشن کا ماحول بڑھ رہا ہے۔ فیشن کرنٹ فیشن، سارے نوجوانوں کو ماڈرن بننے کا شوق ہے۔ یہ نائم کے پاس جاتے ہیں اپنے بال کٹوانے کے لیے، بال بنوانے کے لیے، تو یہ نائم سے یہ نہیں کہتے ہیں بھائی میرے بال میرے نبی جیسے بنانا، بلکہ یہ نائم سے اللہ کے دشمنوں میں سے کسی دشمن کی تصویر کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں ایسے بال بنانا میرے۔ اپنے نبی کی نقل کریں، اپنے نبی کی ہر سنت کو اختیار کریں۔ اگر آپ نے اپنے نبی کی ہر سنت کو اختیار کیا، اپنایا، زندہ کیا، اپنے آپ میں بھی زندہ کیا، اپنے گھر میں، اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں، ہر مسلمان میں اس کو زندہ کیا، تو کل قیامت کے دن آپ کا حشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے گا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ سارے کا سارا مجمع، یہ کھڑے ہوئے نوجوان بچے اور یہ بیٹھے ہوئے سارے دوست بھائی، یہ سب کے سب یہ نیت کریں کہ آج کے بعد ہم اپنے نبی کے کسی طریقے کو، کسی حکم کو، کسی سنت کو نہیں چھوڑیں گے۔ تیار ہے؟ سب سے بڑا کام 5 نمازیں، 5 نمازیں کبھی نہ چھوڑیں، مسجد میں پڑھیں، 5 پڑھیں۔ دوسری چیز، کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کا حق نہ کھائیں، کسی سے تعلق نہ توڑیں۔ ہمارے نبی اس بات پہ شدید ناراض ہوتے تھے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ بات چیت بند کرے۔ ادھر رشتہ داروں نے سال ہا سال سے بات چیت بند کی ہوئی ہے۔ جن مسلمانوں نے کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے اور بات چیت بند کی ہوئی ہے، آنا جانا بند کیا ہوا ہے، ان کی نمازیں قبول نہیں ہیں، ان کے روزے قبول نہیں ہیں، ان کی دینی قربانیاں قبول نہیں ہیں اگر ان کی بات چیت کسی مسلمان سے بند ہے۔ اس لیے اگر کسی سے بات چیت بند ہے، صلح کر لیں۔ وہ نہیں جھکتا، آپ جھک جائیں۔ جو جھکے گا وہ اللہ کے زیادہ قریب ہو جائے گا، جو جھکے گا وہ اللہ کو زیادہ پیارا لگے گا۔ تو خود بھی جھکیں، اوروں کو بھی سمجھائیں کہ بھئی ہمیں 3 دن سے زیادہ کسی سے بات چیت بند نہیں کرنی۔ اور اگر چہروں پہ داڑھیاں نہیں ہیں تو چہروں پہ داڑھیاں رکھو۔ اس داڑھی کو مولویوں کا گیٹ اپ مت سمجھو، یہ مولویوں کا گیٹ اپ نہیں ہے، یہ مسجد کے ملاؤں کا گیٹ اپ نہیں ہے، یہ تمہارے نبی کا گیٹ اپ ہے، یہ ہم سب کے نبی کا گیٹ اپ ہے۔ ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی، آپ نے کبھی داڑھی کو کاٹا بھی نہیں، اور آپ نے کبھی داڑھی کو مونڈا بھی نہیں۔ آپ مونچھیں کترتے تھے، داڑھی کو بڑھاتے تھے، اور اس کا حکم کرتے تھے اعف الشوارب واعف اللحى۔ بخاری کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، داڑھیاں بڑھاؤ، مونچھیں گھٹاؤ، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔
کبھی جھوٹ نہ بولیں، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دیں، کبھی کسی کو گالی نہ دیں۔ مائیں زندہ ہیں، ان سے دعائیں لیں، باپ زندہ ہیں، ان سے دعائیں لیں۔ امام زین العابدین، میں بھی بات ختم کر رہا ہوں، امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے، ان کا نام بھی علی ہے، ان کا نام بھی علی ہے، حضرت حسین کے بیٹے، ان کو علی اصغر کہتے ہیں، ان کو زین العابدین کہتے ہیں۔ یہ روزانہ اپنی ماں کے پاؤں دھوتے تھے، پھر وہ پانی پیتے تھے اظہار محبت کے لیے۔ کبھی اپنی ماں کو پیٹ نہیں کرتے تھے، کبھی اپنی ماں کو کسی کام پر نہ نہیں کرتے تھے، بلکہ والدہ آواز دیتی تو ایسے بھاگ کے جاتے تھے جیسے کہ گھر میں آگ لگ گئی ہو، اتنے ماں کے فرما بردار تھے۔ کسی کی ماں زندہ ہے وہ اس کی قدر کرے، اس لیے کہ مائیں وہ نعمت ہیں کہ جس کا بدل نہیں ہے۔ ہر چیز کا بدل آ جاتا ہے، ماں کا بدل نہیں ہے۔ ایسی بے لوث محبت دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے، میرے بابا جان بوڑھے تھے، 74 سال ان کی عمر تھی، لیکن وہ اس عمر میں بھی اپنی ماں کو یاد کر کے روتے تھے کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ حضور روتے تھے، کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ اگر مائیں زندہ ہیں تو شکر کر لیں، وہ مر جائیں گی پھر تم قبروں میں رو گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اگر دنیا سے چلی گئی ہیں تو ان کے لیے خوب دعائیں مانگیں۔ ماں چلی گئی ہے، باپ چلا گیا ہے، ان کے لیے خوب دعائیں مانگیں۔ ہر جمعے کو ان کی قبر پہ حاضری دیں، ہر جمعے کو ان کی قبر پہ حاضری دیں، ہر جمعے کو ان کی قبر پہ حاضری دیں، اور ان کے لیے خوب قرآن پڑھ کے بخشیں، صدقہ کر کے بخشیں، اور ان کو ہر نماز میں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور زیادہ دعائیں نہ کریں تو اتنی کر لیں، اللہم اغفر لی ولوالدی، اللہم اغفر لی ولوالدی، اتنی دعا ہی کر لیں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ عجیب دعا ہے۔ اے اللہ، جیسے میرے ماں باپ نے بچپن میں مجھے پیار دیا، یا اللہ آج وہ تیرے پاس ہیں، تو بھی انہیں ایسے پیار عطا فرما۔ اور اپنے گھروں میں اپنی بیویوں کو عزت دیں، اپنی بیویوں سے محبت کریں۔ بیوی کی بے عزتی، بیوی پہ ہاتھ اٹھانا اور بیوی سے بات چیت نہ کرنا اور بیوی کو ٹائم نہ دینا اور بیوی کو گالیاں دینا، یہ مسلم معاشرہ نہیں ہے، یہ ہندوانہ معاشرہ ہے۔ مسلم معاشرے میں بیوی کو عزت دی جاتی ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کو عزت دیتا ہے۔ جو اپنی بیوی کو عزت دیتے ہیں ان کی اولادیں ان کی عزت کرتی ہیں، جو اپنی بیوی کو بے عزت کرتے ہیں ان کی اولادیں ان سے باغی ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انہیں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، خود بھی ہمیں ان باتوں کو عمل میں لانا ہے اور ہر مسلمان کو اس پر لانا ہے۔ اسی میں ہماری دنیا کی فلاح و بہبود ہے اور آخرت کی کامیابی ہے۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔